بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر کسے کہتے ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں، اور کم سے کم مہر کی مقدار کتنی ہوتی ہے، اور مہر نہ ادا کرنے پر وعیدیں کتنی ہوتی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دینا چاہیے، دل پر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ واجب اور فرض ہوتی ہے۔ مہر کے معنی جان لیتے ہیں۔ مہر کے معنی ہوتے ہیں، جو لفظی معنی ہے مہر یمہر مہارتن، اس کے معنی ہوتے ہیں ماہر ہونا، اور گھوڑے یا گدھے کا جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی مہر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مہر کے جو اصطلاحی معنی یعنی شریعت میں مہر کسے کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جو شوہر پر عقد نکاح کی وجہ سے بیوی کے جسم کے خاص حصے سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے لازم ہو، ایسے مال کو مہر کہتے ہیں، یعنی لازم یعنی واجب ہو، تو مہر اس کو کہتے ہیں۔ مہر نہ ادا کرنے کی وعیدیں کیا ہے، اس کو میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ تو سنن بیہقی اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 360 میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو شخص مہر کو نہ ادا کرنے کی نیت سے نکاح کرتا ہے، ایسے شخص پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے، اور ایسا شخص زانی کہلاتا ہے، یعنی قیامت کے دن جو اس کا حشر ہوگا وہ زانیوں میں سے ہوگا۔ تو تمام نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، خاص طور سے جو نکاح کرنے والے ہیں، جنہوں نے نکاح کیا ہے، جنہوں نے مہر نہیں دیا ہے، خدا کے واسطے اللہ کے نبی کی اس حدیث پر غور کریں، اور جلد سے جلد جتنی بھی آپ کو مہر مقرر کی گئی ہے مہر کو ادا کریں، ورنہ پھر شمار کن میں سے ہوگا، میں نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ مہر کی اولا دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مہر معجل عین کے ساتھ، اور دوسری ہوتی ہے مہر مؤجل حمزہ کے ساتھ۔ مہر معجل کہتے ہیں ایسی مہر کو جس کو فوراً ادا کرنے کی نیت سے واجب کیا گیا ہو، یعنی یہ کہہ دیا گیا ہو کہ میں فوراً ادا کر دوں گا، تو ایسی مہر کو مہر معجل کہتے ہیں۔ اور اگر فوراً ادا کرنے کی طاقت نہ ہو اور دولہے نے کہہ دیا ہو کہ میں ابھی نہیں دے سکتا، 1 سال یا 2 سال میں دوں گا، تو ایسی مہر کو مہر مؤجل کہتے ہیں۔ اب جان لیجئے کہ مہر سنت کی قسم کیا ہے، تو جس کو ہم مہر فاطمی کہتے ہیں، اکثر ازواج مطہرات یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویوں کی جو مہر تھی اور حضرت فاطمہ کی جو مہر کی مقدار تھی، اسی کو ہم ہمارے زمانے میں مہر فاطمی کے نام سے موصوف کیا گیا ہے۔ اس کی مقدار کتنی ہے اس کو ہم جان لیتے ہیں۔ تقریباً 500 درہم یعنی 131 تولہ یہ مہر فاطمی کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے 550 گرام چاندی بھی مہر فاطمی کہلاتا ہے۔ یہ دینا سنت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے رواج میں جو مہر چلتی ہے اس کو مہر مثل بولتے ہیں، یعنی لڑکی کی خاندان میں اس کی خالہ یا اس کی بہن میں جو مہر چلتی ہے اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ اور عدم مہر فاطمی کی صورت میں یعنی مہر فاطمی نہ دینے کی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے، یعنی لڑکی کے خاندان میں جو مہر چل رہا ہو 5000 10,000 20,000 50,000 تو پھر وہی مہر اس کے اوپر بھی واجب ہوگا۔ تو تمام نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ دیکھ لیں اور جلد مہر کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے کم از کم مہر کی جو مقدار ہے وہ بیہقی میں ہے، حدیث نمبر 217 میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کم از کم 10 درہم ہے، یعنی 10 درہم کم سے کم یہ مہر کی مقدار ہے، کم سے کم اتنا ہی ہونا چاہیے، اس سے کم بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ بالکل غیرت ختم ہو چکی ہے، حمیت ختم ہو چکی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے، اور جا کے بیوی سے زبردستی اس کو معاف کرا لیتے ہیں، اور بیوی بیچاری 4 اور 4 اسے برداشت کر لیتی ہے اور معاف کر دیتی ہے۔ لیکن یہ جان لیجئے یہ ان عورتوں اور لڑکیوں سے میں مخاطب ہوں کہ تمہارا حق ہے، زندگی میں ایک ایسا حق ہے جس کو تم ڈنگے کی چوٹ پر شوہر سے لے سکتی ہو، تو تم اسے لو، اسے معاف مت کرو، پہلی شکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جیسے اگر زیادہ مہر ہو تو آپ اس میں سے کچھ معاف کر سکتی ہیں اور کچھ اسے لے سکتی ہیں، لینے کے بعد آپ کچھ جو ہے شوہر کو آپ واپس کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم چیز کو جس کو اللہ کے نبی نے تمام سورۃ النساء کے اندر کئی جگہ فرمایا کہ تم ان کی اجرت کو دو، ایک جگہ تو قرض بتایا گیا ہے، مہر کو قرض بتائے گا، جس طریقے سے قرض لینے کے بعد قرض واپس کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کو بیوی کو جو ہے واپس کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔